بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے اقدام کی منظوری دے دی ہے، کیونکہ اس راستے سے عالمی ضرورت کا 20% پیٹرول گزرتا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ امریکہ اور اسرائیل کو کس حد تک متاثر کر سکتا ہے، تو اس کی حقیقت ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران اپنی اس جنگ کو عالمی جنگ بنانا چاہتا ہے۔ آبنائے ہرمز کو بند کرنے سے جنگ کے نئے فریق میدان میں آ سکتے ہیں، لیکن کیا وہ ایران کے ساتھ ہوں گے یا امریکہ کے ساتھ؟ آئیے ان سوالات کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ ایران کا یہ فیصلہ کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند کر دے گا، تو حقیقت یہ ہے کہ آبنائے ہرمز سے امریکہ کے لیے صرف 5% تیل جاتا ہے، جبکہ چین کے لیے 50% تیل جاتا ہے۔ بعض مقامات پر کہا گیا ہے کہ یہاں سے امریکہ کے لیے صرف 2% تیل جاتا ہے۔ امریکہ کی حکمت عملی سے ایران کی حمایت کرنے والے چین کا ہی نقصان ہوگا۔ عالمی ضرورت کا 20% تیل یہاں سے گزرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ حالانکہ پارلیمنٹ نے اجازت تو دے دی ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو متاثرہ ممالک بھی اس کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ ایران کیا آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی صرف دھمکی دے رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایران میں حکومت کی تبدیلی کا امریکہ اعلان کر دے گا؟ کیونکہ آبنائے ہرمز سے دنیا بھر کو تیل کی فراہمی ہوتی ہے۔ امریکہ ایران کی لبرل قیادت سے تو بات چیت میں مصروف ہے، وہاں اقتدار کی تبدیلی کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگر ایران آبنائے ہرمز کو بند کرتا ہے تو امریکی افواج ایران میں اتر سکتی ہیں، کیونکہ الاسکا میں 70 ہوائی جہاز اس مقصد کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے دشمن یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایران پر حملے کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کی گئیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ بھارت کی فضائی حدود استعمال کی گئیں اور پھر ایران پر حملہ کیا گیا، اور بھارت نے امریکہ کے ساتھ ایران پر حملے میں تعاون کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پروپیگنڈا بھی کیا کہ ایران پر حملے کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کی گئیں۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا جو رد عمل ہے وہ کچھ مشکوک سا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکی حملہ اتنا کامیاب نہیں رہا جتنے کی توقع تھی۔ ایران کے ایٹمی اثاثے امریکی حملے سے بچ گئے ہیں، اس لیے کہ امریکی حملے کا شور بہت پہلے سے ہو رہا تھا۔ ممکن ہے کہ ایران نے اپنے ایٹمی اثاثے کسی اور محفوظ مقام پر منتقل کر دیے ہوں۔ ایران پر حملے کی مذمت تو اسلامی کانفرنس نے بھی کر دی ہے، لیکن حملے کے بعد کسی بھی ملک کی جانب سے مذمت میں وہ شدت نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ایران کا کوئی پڑوسی اس کی مدد کو نہیں آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ پڑوسی امریکہ سے خوفزدہ ہیں، بلکہ خود ایران کا رویہ اس کا سبب ہے، جس نے ان پڑوسیوں کو ایران سے دور کر دیا ہے۔ یاد کیجئے، 1 سال پہلے 2024 کے شروع میں ایران نے پاکستان پر میزائلوں سے حملہ کیا اور کہا یہاں موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ پاکستان میں ایک بھی یہودی باشندہ نہیں ہے، جبکہ ایران میں اتنے یہودی باشندے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ان کی کم از کم 25 نشستیں ہیں۔ جواب میں پاکستان نے BLA کے ٹھکانوں پر میزائل برسائے۔ بھارتی دہشت گرد کلبھوشن یادو بھی ایران سے آیا تھا، اور بھی کئی بڑے بڑے بھارتی جاسوس ایران سے آتے ہوئے پکڑے گئے۔ یہاں تک کہ TTP کے دہشت گردوں کو بھی ایران میں پناہ ملی تھی۔ ان سب کے باوجود پاکستان نے اخلاقی اور سیاسی اور سفارتی سطح پر ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور امریکی جارحیت کی بھی مذمت کی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ اس کی جنگ میں شریک ہو جائے، جیسا کہ بعض لوگوں کی خواہش ہے۔
ایران کو اپنی جنگ خود لڑنی چاہیے۔ شام میں اپنی جنگ لڑنے کے لیے اس نے افغانستان اور پاکستان سے پرجوش شیعہ نوجوانوں کو بھرتی کیا اور انہیں بشار الاسد کی فوج کا معاون بنایا۔ اسرائیل کو غزہ پر حملے کا جواز فراہم کرنے کے لیے حماس کو اکسایا اور ان کو راکٹ فراہم کیے تاکہ وہ اسرائیل پر برسائیں۔ اسرائیل کو موقع مل گیا۔ اس نے غزہ میں 2 سال کے اندر 60,000 فلسطینی شہید کر دیے۔ پھر یہ یاد کیجئے کہ لبنان کے حزب اللہ کے عرب شیعہ عراق اور شام میں پاکستان اور افغان شیعوں کے ساتھ ایران کی جنگ لڑتے رہے، لیکن یہ جنگ اب انہیں خود لڑنی پڑے گی۔ حزب اللہ اور حماس کی ساری قیادت انہوں نے ختم کرا دی ہے۔ فلسطین میں اب اسرائیل کے خلاف کوئی مزاحمت باقی نہیں ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کس کی حکمت عملی تھی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کا کام اب ہو گیا ہے اور اب امریکہ کا ہاتھ ایران پر ہلکا ہے۔ جب امریکہ کو یہ یقین ہو گیا کہ ایران کے پاس کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، یا یہ کہ صدر ٹرمپ کو یقین ہو گیا کہ ایران نے اپنے ایٹمی اثاثے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے ہیں، تبھی صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے دباؤ میں آ کر 2 ہفتے پہلے ہی ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ 1 ہفتے پہلے امریکی ٹیلی ویژن CBS کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران پر حملہ کرنے کی منظوری دے دی تھی۔ اس دوران میں ایران نے اپنے ایٹمی اثاثوں کو امریکی شکریہ کے ساتھ محفوظ مقامات پر پہنچا دیا۔ امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ بھی ہو گیا اور ایران کے ایٹمی اثاثے بھی بچ گئے۔ حالانکہ کچھ دن پہلے تک ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی حوالے سے مذاکرات ہو رہے تھے، بات چیت کی تیاری ہو رہی تھی۔ اس دوران اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کیا، پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج کی قیادت کو ختم کیا۔ یہ وہ تمام لوگ تھے جو مزاحمت کر سکتے تھے۔ اب اگر ایران آبنائے ہرمز کو بند کر کے مزاحمت کرتا ہے تو دنیا اس کے اوپر دباؤ ڈالے گی اور یقیناً ایران کے اندر رجیم چینج یعنی اقتدار کی تبدیلی کا عمل ہوگا اور ایران میں ایک غیر مذہبی قیادت کو سامنے لایا جائے گا۔ اگرچہ ایران میں قیادت کے طلبگار بہت سارے لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہیں، جن میں سابق شہنشاہ ایران کے صاحبزادے بھی موجود ہیں۔ ان کے علاوہ انسانی حقوق کے دیگر علمبردار گروپ بھی اقتدار میں شراکت کے منتظر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایرانی مداخلت سے تنگ آ کر خطے کے دیگر ممالک نے بھی امریکہ کی اس اسکیم پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، لیکن کیا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اس منصوبے کو تسلیم کریں گے یا اس کی راہ میں مزاحمت کریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مذہبی پابندیوں سے تنگ آ کر ایران میں لبرلائزیشن کی تحریک چل پڑے۔ ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی؟ اس بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اپنے میزبان وجیہ احمد صدیقی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔